بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج کی تراویح میں 29واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ ملک تلاوت کی گئی ہے، چونکہ اس سورت میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت یعنی ملک کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ احادیث میں ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کو یہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ موت و حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ موت اور حیات اللہ نے دونوں کے درمیان جو زندگی رکھی ہے، اس زندگی میں بندہ کتنے اچھے عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے، اللہ یہ آزمانے کے لیے موت و حیات کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کیفیت کا اعتبار ہے، کمیت کا اعتبار ہے، یعنی اللہ کے پاس کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے اعمال کی، اخلاص کے ساتھ کیا نہیں، کتنے اندر کے جذبے کے ساتھ کیا، زیادہ اعمال کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا جب بھی کوئی اچھا عمل کرے تو مکمل اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی دنیا میں پھیلے ہوئے دلائل کو بیان فرماتے ہیں، جہنمیوں کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں مشرکین کو ایک جواب دیا۔ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے تھے، یہ جو دین لے کر آئے، قرآن لے کر آئے نا، یہ محمد وفات پا جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین بھیجا گیا ہے، قرآن بھیجا گیا ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ القلم شروع ہوتی ہے، چونکہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ قلم نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا اکتب، اے قلم لکھ، تو قلم نے کہا اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جمی ما کان و ما یکون لکھ، جو ہو چکا ہے، جو آئندہ قیامت تک ہونے والا ہے، سب لکھ دے۔ چنانچہ قلم نے تقدیریں لکھی، سب انسانوں کی تقدیریں لکھی، اور قلم سوکھ گیا۔ اب جو قلم نے لکھ دیا لوح محفوظ میں، وہ چیز لکھی ہوئی ہے اللہ کے علم میں، اسی کے مطابق کائنات میں احوال رونما ہوتے ہیں۔ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے مجنون ہے، پاگل ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ علیہ السلام اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو انتہائی غلط عادتوں کا حامل تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا اس شخص کی آپ پیروی مت کیجیے، ولید بن مغیرہ۔ 10 ایسی اس کی غلط خصلتوں کو اللہ نے بیان فرمایا، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، کمینہ ہے، اور بہت سی اللہ نے اس کی 10 قسم کی اس کی غلط خصلتوں کو بیان کر کے فرمایا کہ اس کی اتباع مت کیجیے۔ اللہ نے آگے ایک اور مضمون یہ بیان فرمایا، کفار و مشرکین کہتے تھے اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، کھیتیاں ہمارے پاس ہے، باغات ہمارے پاس ہے، دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس ہے، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دیکھ کے آزماتے ہیں، نعمتیں دے کر ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جیسے اللہ نے باغ والوں کو آزمایا۔ یمن میں ایک شخص تھا جس کا بہت بڑا باغ تھا۔ وہ شخص زندگی میں ہمیشہ باغ سے جو بھی حاصل ہوتا، پھل اور جو بھی محصول حاصل ہوتا، تو اس کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ ہمیشہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ بوڑھا ہو گیا اور اس کی اولاد ہوئی، وہ شخص انتقال کر گیا۔ اب وہ باغ اس کے بیٹوں کے حصے میں آیا۔ بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا، جو اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ خرچ کر دیتا تھا، ہم اس کو بچائیں گے تو ہم اپنی آمدنی کو بڑھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے تمام اس شخص کی اولاد نے، بیٹوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا، اب کہ ہم جب کھیتی کاٹنے جائیں گے تو کسی مسکین کو، فقیر کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ پلان بنا کر رات میں سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھیت پر، ان لوگوں کے باغ پر ایک آندھی بھیجی، پورا باغ تہس نہس ہو گیا، اور کھیتی کاٹنے کے بعد جو جلا دیا جاتا ہے باغ کو، اس طرح سے جل کر خاکستر ہو گئے۔ یہ صبح اٹھے اور سب اپنے منصوبوں کے مطابق چلو اپنے باغ کی طرف جائیں گے، ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ گئے باغ کے پاس تو کیا دیکھا کہ
پورا جلا کٹا ہوا ہے باغ۔ انہوں نے کہا کہ ارے ہم تو راستہ بھول گئے، یہ کسی اور کا باغ۔ پھر گھوم پھر کر وہیں آئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا ہی باغ۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا ایک تو جب تم نے کہا کہ کل ہم کھیتی کاٹیں گے مسکینوں کو نہیں دیں گے، تم نے اللہ کی تسبیح نہیں کی، انشاءاللہ نہیں کہا، اور تم نے غلط ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر آزمایا ہے کفار و مشرکین سے۔ اللہ فرما رہے اللہ دے کر آزماتے ہیں، اس وجہ سے نعمتیں ملے تو مغرانہ نہیں، نعمتیں ملے تو تکبر نہیں کرنا، اللہ کا شکر بجا لانا۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ شروع ہوتی ہے۔ حاقہ کہتے ہیں قیامت کو، قیامت کا ایک نام حاقہ، واقع ہو جانے والی حق برحق چیز۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں قیامت واقع ہوگی اس پر ایمان لانا ضروری ہے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پچھلی معذب اقوام کا تذکرہ فرمایا، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور فرعونیوں کا، بہت سے قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ قیامت قائم ہوگی تو قیامت قائم ہوگی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑ جائیں گے، اور ہر شخص کے کرتوت اس کے سامنے بالکل کھلم کھلا عیاں کر دیے جائیں گے، واضح کر دی جائیں گے، کوئی چیز وہاں پر چھپی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین، اصحاب الشمال کا تذکرہ فرمایا۔ لوگ حیران رہیں گے، پریشان رہیں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے، عرش سے پرچیاں اڑیں گی، عرش کے پاس سے ورق اڑیں گے، صحیفے اڑیں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، کسی کے داہنے ہاتھ میں آ جائیں گے، جس کے داہنے ہاتھ میں آ جائے وہ اصحاب الیمین، جس کے بائیں ہاتھ میں آ جائے وہ اصحاب الشمال۔ دونوں کا اللہ نے منظر کشی کی۔ اصحاب الیمین جو ہوں گے، جن کے داہنے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال آ جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ نعمتوں میں ہوں گے، وہ اپنا رزلٹ اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو بتائیں گے اور کہیں گے کہ یہ رزلٹ میرا، یہی مجھے امید تھی کہ میرا رزلٹ یہی آئے گا۔ دنیا میں جیسا بچہ ایگزام لکھتا ہے، اچھا لکھنے کے بعد اچھا رزلٹ آتا ہے تو ماں باپ کو بتلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اتنے اچھا بہترین طریقے سے پرچہ لکھا تھا کہ مجھے امید تھی میرا رزلٹ یہی آئے گا۔ وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اصحاب الشمال کا تذکرہ فرمایا۔ وہ لوگ کتنا گھبراہٹ میں ہوں گے، جن لوگوں کے نامہ اعمال کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے، وہ چیخیں گے، پکاریں گے، ہائے ہائے آج ہمارا نامہ اعمال ہمیں بائیں ہاتھ میں مل گیا۔ پھر وہ لوگ چیخیں گے، نہ ہمارا مال ہمارے کام آیا، نہ ہماری جائیداد ہمارے کام آئی، نہ ہماری اقتدار ہمارے کام آیا، کاش یہ نامہ اعمال ہمیں ملا ہی نہ ہوتا، موت نے ہی ہمارا خاتمہ کر دیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو پکڑ کر لے جاؤ اور جہنم میں گھسیٹ کر داخل کر دو، ایک ایسی زنجیر ان کے گلے میں پہنا دو جس کی لمبائی 70 گز ہوں گی۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، یتیم کو دھکے دیتے تھے، یتیم کے کھلانے پر کسی کو آمادہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کی غذا کل شجر زقوم ہوگی، ان کی غذا پیپ ہوگی، یہ سوائے گناہگار کے کوئی اور نہیں کھا سکے گا۔ اس کے بعد سورۃ المعارج شروع ہوتی ہے۔ معارج آسمان کی سیڑھیوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ فرمایا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ معارج۔ ایک مکے میں ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے استہزاءً اللہ کے نبی سے کہا قیامت قیامت کہتے ہو، اگر واقعتاً یہ بات سچی ہے تو ہم پر قیامت آ جائے، ہم ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب آئے گی نا تب آنکھیں کھل جائے گی اور انسان وہاں پر واویلا مچائے گا، اس کا کچھ اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے قیامت کی حولناکیوں کا تذکرہ فرمایا۔ جب قیامت آئے گی تو بہت زیادہ کافر جو لوگ آج استہزاء کر رہے ہیں قیامت آ جائے ہمیں ہلاک کر دیا جائے، قیامت آئے گی تو دنیا دوست سامنے والے سامنے اپنے آمنے سامنے دوستوں کو دیکھیں گے لیکن مدد نہیں کریں گے۔ دنیا میں جن کے لیے انسان اپنی جان دیتا تھا ان سے جان چھڑائے گا، اپنی کامیابی اور نفس نفسی پکارے گا انسان، اور وہاں پر عذاب سے بچنے کے لیے پورے قبیلے کو فدیے میں دینے کے لیے انسان تیار ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اس وقت کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ کلا انہا لظیٰ، جہنم کی آگ بہت شعلہ مارنے والی ہے، اور وہ لپکے گی اس شخص کی طرف جس نے مال کو جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھا۔ اور اس دن اللہ نے آگے
جنتیوں کا تذکرہ فرمایا جو متقی لوگ ہوں گے، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، اپنی مال میں سے غریب کا حق نکالنے والے ہوں گے، مانگنے والے کو بھی دینے والے، اور نہیں مانگنے والے عزت نفس کے خاطر خاموش رہنے والے، ضرورت مندوں کا بھی خیال کریں گے، قیامت کے دن سے وہ لوگ ڈریں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت کا خیال کرتے ہیں، شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ کل قیامت کے دن جنتوں میں اعزاز کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، چند لوگ ایمان لائے، اور حضرت نوح نے اپنی دعوت کے نمونوں کا تذکرہ، میں نے انہیں دن میں دعوت دی، رات میں دعوت دی، چھپ کر دعوت دی، علل اعلان دعوت دی۔ اے اللہ، جب میں نے دعوت دینے جاتا تو یہ اپنی کانوں میں روئی کو ٹھونس لیتے، سننا نہیں چاہتے، اور انہوں نے بالآخر نہیں مانا اور یہ اپنے بتوں کو ماننے لگے۔ بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ بت پرستی کا آغاز تصویر کشی سے ہوا۔ بہت اہم بات ہے، بت پرستی کا آغاز تصویر کشی سے ہوا۔ حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے زمانے میں چند نیک لوگ تھے جو توحید پر قائم تھے، اللہ کی فرما بردار تھے، نیک بندے تھے۔ 5 لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 لوگ۔ یہ لوگ اپنی زندگی جو متعینہ زندگی تھی گزار کر دنیا سے چلے گئے، تو لوگ ان کے مرید تھے، چاہنے والے تھے۔ شیطانی ان لوگوں کے مریدین کے پاس آیا، ان کے چاہنے والوں کے پاس آیا، قوم نوح کے لوگوں کے پاس آ کر کہنے لگا تم ان کے راستے پر چل رہے ہو، اچھی بات ہے، لیکن یوں کرو کہ ان کی تصویر سامنے رکھ کر عبادت کرو، عبادت میں لذت محسوس ہوگی۔ چنانچہ تصویر شیطان نے پٹی پڑھائی، تصویر سامنے رکھوائی، اب ان کو مزہ آنے لگا، لذت محسوس ہونے لگی۔ ایک جنریشن گزر گیا، دوسرا جنریشن آیا، اس نے تصویر کو مجسمے میں بدلا، بت بنا دیا، اور نیا جنریشن یہ سمجھنے لگا کہ ہمارے آباء و اجداد ان کو پوچھتے تھے، یہ ان کو خدا مانتے تھے، ان کو خدا ماننے لگا۔ انہی سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کی بد دعا کی وجہ سے طوفان لایا، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں جنات کے قرآن کریم سننے اور ایمان لانے کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے جنات آسمانوں میں جاتے تھے، آسمانوں سے کچھ باتیں سن کر آتے تھے اور اپنے چیلے چپاٹوں کو بتلاتے تھے، اور وہ زمین پر پھر فساد مچاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت سے نوازا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر جنوں کے جانے پر پابندی لگا دی۔ اب جن آسمان پر جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شہاب ثاقب ستاروں کے ذریعے سے مار کر وہاں سے جنوں کو بھگایا جا رہا ہے۔ جن پریشان ہو گئے، یہ تبدیلی آخر آئی کیوں؟ معلوم کرو۔ انہوں نے اپنے اپنے نمائندے جگہ جگہ بھیجا دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طائف سے واپس آ رہے ہیں، وادی نخلا میں، جہاں وادی جن ہے آج، اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جنوں کا ایک قافلہ یہاں سے گزرا، فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی تو جنوں نے دنگ رہ گئے اس کلام کو سن کر، اور بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اللہ کے نبی پر وہ لوگ ایمان لائے، اپنے قوم میں گئے، جنوں کے پاس جا کر نبی کا پیغام پہنچایا۔ پورا وفد کا وفد جنوں کا آیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہمارے نبی انسانوں کے بھی نبی ہے، جنات کے بھی نبی ہے۔ آگے سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ جب وہی نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام پر، آپ گھبرا گئے، گھبراہٹ طاری ہو گئی، پسینہ نکلنے لگا، آپ کا بدن کپ کپانے لگا۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دی۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی والے، اٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اور شروع ابتدائی اسلام میں آپ کے اصحاب پر تہجد فرض تھی، تہجد فرض تھی، آخری پہر میں تہجد پڑھی جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ان لوگوں کی کمزوریوں کو دیکھ کر، تاکہ پوری امت پر فرض نہ ہو جائے، تہجد کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دی۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جو اللہ سے ان بندے کو انتہائی قریب کرنے والی نماز ہے۔ رات کے آخر پہر میں جب سناٹا ہو جاتا ہے، دنیا کے سارے بادشاہ اپنا دروازہ بند کر لیتے، ایک بادشاہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، تب بندہ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اللہ ان بندے کو اپنے انتہائی قریب کر لیتے ہیں اور اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تہجد صالحین کا طریقہ، انبیاء کی سنت ہے، اس وجہ سے تہجد کا
اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ سورہ مدثر شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ مدثر میں بھی وہی کیفیت، اللہ کے نبی پر دوسری وحی نازل ہوئی، آپ علیہ السلام پر کھپ کھپی طاری ہوئی، آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، آپ نے چادر اوڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت اسی صفت کے ساتھ نبی کو مخاطب کیا، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی والے۔ نبی کے فرائض کو اس صورت میں بیان کیا گیا اور اس میں کفار کی آزمائش کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہے، جو جھٹلانے والے ہیں، جو منکر ہے، ہم ان کو قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے۔ جہنم بہت سخت ہے، وہ انسان کی جہنم کی آگ انسان کے جسم کی چمڑے کو ادھیڑ دے گی، اور جہنم پر 19 فرشتے نگران ہیں۔ تو ایک کافر نے کہا 17 سے میں نمٹ لوں گا، 2 سے تم نمٹ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو جہنم پر مقررہ فرشتے ہیں نا، یہ اتنے طاقتور ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جہنم پر نگراں فرشتوں کی تعداد بیان فرمائی، یہ ان کو آزمانے کے لیے، وہ کیا جواب دیتے ہیں، آزمانے کے لیے فرمائی۔ انہوں نے وہی انکار کا رویہ پیش کیا۔ اس کے بعد جہنم میں جہنمیوں کی جہنم میں جانے کی مختصر داستان کو اللہ نے بیان فرمایا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں تمہیں کس چیز نے داخل کیا؟ تو جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم ضرورت مند کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم بیکار کی بحثوں میں بحث کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بیکار کی بحثیں کرتے تھے، ہم آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ یہ 4 صفات جہنمی بیان کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں نمازوں کو بھی ترک کیا جاتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو بھی پورا نہیں کیا جاتا، بیکار کی بحثوں میں ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم اپنے رویے پر غور کر لیں۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں قیامت کی اور نفس لوامہ کی قسم کھائی، قسم ہے قیامت کی، قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی۔ جب کوئی نیک اور شریف انسان گناہ کر جاتا ہے، اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، یہ گناہ تو نے کیوں کیا؟ اللہ کے دربار میں معافی مانگ، ندامت کے آنسو بہا۔ تو یہ نفس لوامہ ہے، یہ نفس انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا انسان بعد الموت کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا اللہ ہڈیوں کو جمع کریں گے، ہڈیوں کو پھر سے جوڑیں گے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہڈیوں کو نہیں، انسان کے فنگر پرنٹس کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر جوڑیں گے۔ فنگر پرنٹس کا اللہ نے تذکرہ کیا، جو انگلیوں کے پورے ہیں نا، پورے انگلیوں کے پورے بالکل، اور اس میں اوپر اور نیچے بنی ہوئی جو لکیریں ہیں، منحنی لکیریں، یہ فنگر پرنٹس، آج سے 1500 سال پہلے اللہ نے فنگر پرنٹس کا تذکرہ کیا۔ اور پوری انسان کے بدن میں فنگر پرنٹس ایک ایسی علامت ہے جو کسی اور انسان سے میچ نہیں ہوتی، متشابہ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ 2 جڑواں ٹوئنس جو پیدا ہوتے ہیں کسی کو، ان لوگوں کا ڈی این اے ایک ہو سکتا ہے، ڈی این اے ایک ہو جاتا ہے، لیکن ان کے فنگر پرنٹس ایک نہیں ہوتے، فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بلکہ 1500 سال پہلے فنگر پرنٹ کا تذکرہ کیا۔ 1 صدی پہلے سائنسدانوں نے اس کو دریافت کر کے فنگر پرنٹس کو انسان کی شناخت کا ذریعہ بنایا ہے۔ آج کل فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر پولیس جب تفتیش کرتی ہے مجرموں کی، اس وقت فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1500 سال پہلے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید حقانیت کی کتاب ہے، حقیقتوں سے پردہ اٹھانے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات شروع ہوتی ہے۔ سورۃ المرسلات میں اللہ نے 3 ہواؤں کا، 2 فرشتوں کا قسم کھا کے فرمایا قیامت واقع ہوگی، جمع کیا جائے گا، رسول بھی جمع کیے جائیں گے، امتیں بھی جمع کی جائیں گی، اہل جہنم کا تذکرہ، اہل جنت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آج کی رات 25ویں شب ہے، 30ری تاخرات ہے، لہٰذا جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے کہ آج کی رات گناہ سے بچیں اور مختصر انداز میں یہ اعمال کر لیں۔ الحمدللہ نماز عشاء باجماعت تراویح ہم نے پڑھ لی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ صدقے کا اہتمام کر لیں، اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں،
اور کچھ دیر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے اور تہجد کا اہتمام کرے اور صبح با جماعت نماز فجر پڑھنے کا اہتمام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا دائما مع دوامک اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک اللہم لک الحمد حتى ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا اللہم صل علی محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا واسع الفضل اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا حنان یا منان یا دیان یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مولا کریم ہم سب بڑے گناہ گار ہیں مولا، بڑے خطا کار ہیں مولا، بڑے سیاہ کار ہیں مولا، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں۔ زندگی گناہوں کی نظر ہوئی، معصیتوں کے حوالے ہوئی۔ اے اللہ معصیتوں نے ہر طرف سے ہمیں گھیر لیا، اے اللہ معصیت کی ذلتوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، اے اللہ معصیتوں کی وجہ سے ذلتوں کی، اے اللہ قعر میں، ذلتوں کی گڑھے میں، ذلتوں کے دلدل میں پھنسے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کی دلدل میں لطف اٹھے، گناہوں سے لطف اٹھے مولا۔ مولا مولا آپ 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ۔ اے اللہ بچہ گندگی میں لطف ہو جائے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹائے، ماں اپنے بچے کو اے اللہ گندگی میں لطف دیکھے، اے اللہ اس کو دھتکارتی نہیں، اے اللہ اس کو صاف کرتی ہے، نہلاتی ہے اور اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ گنہگار بندے آپ کے دربار میں اے اللہ پاک ہونے کے لیے آئے ہیں، توبے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ معترف مجرم بن کر آئے ہیں، دامن نیکیوں سے خالی ہے، اے اللہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نام اعمال گناہوں سے سیاہ ہے۔ اے اللہ یہ ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اے اللہ زبان آپ کے دربار میں کھلنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ نے محض ایمان کی دولت سے نوازا، اے اللہ مومن بنایا، رمضان کی دولت سے نوازا، آپ کا قرآن پڑھنے کی اے اللہ دولت بخشی۔ اے اللہ ان تمام نسبتوں کی لاج رکھتے ہوئے مولا ہم سب کے لیے بخشش و کرم کے فیصلے فرما دیجیے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنی زندگی گزری ہے مولا گناہوں کی گندگیوں سے پاک و صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے مولا اپنی طاعت میں لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ کے ایک نگاہ کرم کے محتاج ہیں، ایک نگاہ کرم ڈال دیجیے، ایک نگاہ کرم ڈال دیجیے مولا۔ مولا آپ ہمیں معاف فرما دیں گے تو آپ کے خزانے میں کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں دھتکار دیں تو ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے مولا، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اے اللہ خسارے سے بچا لیجیے، گھاٹے سے بچا لیجیے، محرومی سے بچا لیجیے۔ اے اللہ آج کی رات تاخرات ہے، رمضان کے مبارک لمحے ہیں، نہ جانے کتنے بندے ہیں مولا، ان کو آپ نے اپنی دامن رحمت میں جگہ بھی دی، مغفرت کو دینے کا وعدہ بھی کر دیا، جہنم سے آزادی کا فیصلہ بھی فرما دیا مولا۔ ہمیں انہیں ہمیں بھی اے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ شب قدر کی عبادت سے مالا مال فرمائیے، شب قدر کی عبادت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ مرتے دم تک قرآن سے وابستہ فرمائیے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کے معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، قرآن کو ہمارے مسائل کا مداوا بنا دیجیے۔ اے اللہ قرآن کے مطابق مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرمائیے، اپنے اپنے وقتوں میں ہم سب کو خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ یقیناً مولا قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کے احکامات سے منہ موڑ کر، اے اللہ قرآن کے پیغام کو غیروں تک نہ پہنچا کر مولا ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔
مولا بہت بڑے مجرم ہیں مولا، مولا ہمیں سدھار دیجیے، توبے کے راستے پر ڈال دیجیے، اے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق بخش دیجیے، اے اللہ جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے، جہنم والے اعمال سے حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ آج کی رات میں ہم سب کے بخشش کے فیصلے فرما دیجیے، مولا فرما دیجیے، اے اللہ بخشش کرم کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، اے اللہ بعض اسلام دشمن طاقتیں اے اللہ تعصب کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں پر زمین تنگ کر رہے ہیں، اے اللہ سرعام مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، اے اللہ سرعام مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، اے اللہ آپ کے نام لیواؤں کا قتل کیا جا رہا ہے، اے اللہ ظلم سے اس زمین کو پاک فرما دیجیے، ظالموں سے اس زمین کو پاک فرما دیجیے، مسلمانوں کو عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دین کی، ایمان کی اور اعمال کی اور اے اللہ آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، پریشانیوں کو اے اللہ آپ ہی دور کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، جتنے مسلمان بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما دیجیے، صحت آپ ہی کے خزانے غیب سے ملتی ہے مولا، خاص طور پر عزیزم فہد سلمہ کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، اے اللہ جناب سراج صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، نظام الدین صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، عزیزہ سلطانہ صاحبہ کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، حسین صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو امت کے تمام افراد کو بڑی چھوٹی ظاہری باطنی مہلک وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما دیجیے، اے اللہ تمام مقروضوں کے قرض ادا فرما دیجیے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے، جتنے اے اللہ ہماری رشتہ داری دنیا سے گزر چکے، جتنے مومن مرد مومن عورتیں اس دنیا سے گزر چکی، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائی، کتنے ہمارے بھائی ہیں، کتنے ہمارے بڑے ہیں مولا، گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر قرآن سنتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، اے اللہ اس رمضان میں وہ آپ کے دربار میں پہنچ گئے ہیں، اے اللہ ان کے نیک اعمال کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دیجئے، اے اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے تمام مقروضوں کے قرض ادا فرما دیجئے، اے اللہ بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے باعزت رہائی کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ جن گھروں میں لڑکیاں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے اے اللہ ان سب کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لیجیے، مولا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ سکھلا دیجیے، دعا کے آداب سکھلا دیجیے، اے اللہ ہم نے تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، اے اللہ مانگنے والا اپنی حیثیت کے مطابق ہی مانگتا ہے، دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، حاتم سائی سے کسی نے اے اللہ 5 درہم مانگے تو اس نے 50 درہم دیے، آپ تو اے اللہ حاتم تائی کے رب ہیں، داتاؤں کے داتا ہیں، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شایان شان عطا فرمائیے، ہماری دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دعاؤں کی برکت سے قبول فرمائیے، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔